الرحیم وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت ہر روز اوپر ہی جاتا جا رہا ہے، اور اگرچہ اب تک تحریک انصاف کے رہنما اپنے کارڈز پلے کر رہے تھے، اور کل ایک کارڈ انہوں نے بہرحال بچا کے رکھا کہ ملتان کے جلسے میں انہوں نے جو اسلام آباد لانگ مارچ اس کی کال دینی تھی، اس کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اب دوسری جانب حکومت وقت نے اپنے سیاسی کارڈ پلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ رات کراچی میں ایک چھاپہ مارا گیا جس میں تحریک انصاف کے MNA عالمگیر خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیاب نہ ہوئی پولیس۔ لیکن آج اسلام آباد میں اینٹی کرپشن پنجاب نے اسلام آباد پولیس کی مدد سے سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کی اہم رکن شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک، اور اس ملک میں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم معیشت کی بات کریں تو پاکستان کے پاس اس وقت صرف $10 ارب کے گویا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اور اگر اس کے اندر کمرشل بینکس کے 6 ارب ڈال دیے جائیں تو کچھ 16 ارب بنتے ہیں۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ان 16 ارب ڈالر میں جو دوست ممالک ہیں ان کے 7 ارب ڈالر ہیں، جس میں چین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے پیسے شامل ہیں، جنہیں ہم رکھ تو سکتے اپنے اکاؤنٹس میں لیکن استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر 30 جون تک کہا جا رہا ہے کہ ادائیگیاں بھی کی جائیں 5 ارب ڈالر کی، تو پاکستان کے پاس 1 یا 2 ماہ کے جو صرف پیٹرولیم مصنوعات کا جو امپورٹ بل ہے اس کو پورا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ ملک کے جو ایک معاشی صورتحال شدید ابتر معاشی صورتحال سے دوچار ہے، اس کے سیاستدان اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم پرائمریلی اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، اور جو ماحول اس وقت بن گیا ہے سیاسی طور پہ وہ تو یہی پتہ دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو حالات ہیں وہ پرامن ہونے کے بجائے زیادہ انتشار کی طرف جائیں گے۔ اگر انتشار کی طرف جا دیں گے تو پھر کیا حال ہے؟ کیا اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے، یا پھر جو مطالبہ ہو جائے ہے وہ مطالبہ صرف اپوزیشن کی جانب سے نہیں بلکہ خود حکومت کے اپنے رینکس میں سے بھی ہو رہا ہے؟ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ اب نئے مینڈیٹ کی طرف جایا جائے، نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ امتیاز صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ امید تو تھی کہ شاید لانگ مارچ بھی ہوگا تو پرامن ہوگا، یہ حکومت بھی اپنا وقت پورا کرے گی، اس دوران معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، لیکن جو حکومت وقت نے اسٹریٹجی اپنائی ہے گویا کہ مقدمات کا قیام، لوگوں کی گرفتاریاں، اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اسموتھلی آگے بڑھیں گی یا انتشار کا لیول کہیں اوپر جائے گا؟ دیکھیے افتخار، جب ہماری سیاست کا دار و مدار جھوٹ اور منافقت پہ ہو تو اس میں پھر حالات سدھریں گے کس طرح؟ یہ حکومت بار بار یہی کہہ رہی ہے، چاہے رانا ثناءاللہ ہیں یا دوسرے ان کے وزیر ہیں، کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، سیاسی انتقام کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن جو کچھ ابھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا کہ مطلب سڑک ان کو گرفتار کر کے زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا، پھر جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو بنی گالہ میں رہائش گاہ ہے وہاں پہ پولیس گزشتہ بہت دیر سے بھیجی گئی، تو اس کے ذریعے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح جو عمران خان کے یا PTI کے چاہنے والے ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا اس سے آپ جو ملک سے باہر لوگ ہیں ان کی آپ زبانیں بند رکھ سکیں گے؟ اس سے جو 24 گھنٹے میں ہوا ہے، چند سوالات نے جنم لیا، وہ یہ کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری کی جرت کس نے کی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک ابھی تک چونکہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے، لہٰذا وہ ایک MNA ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے پہلے ان کو اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جانا چاہیے، وہ اس طرف نہیں گئے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کیس کیا ہے، ان کی عمر اس وقت کیا تھی جب وہ اراضی کا یہ سلسلہ ہوا تھا۔ لیکن اس وقت وہ MNA ہیں، اسپیکر صاحب ان کے محافظ بنتے ہیں، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ لاہور یعنی پنجاب کی اینٹی کرپشن پولیس اتنی ایفیشینٹ ہو گئی کہ ایک مقدمہ بنا اور وہ اتنی جرت کرتے ہوئے اسلام آباد آئے اور آ کے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ جرت کسی اور کی ہے میرے اپنے خیال میں۔ جس طرح نیب کو اصل میں کوئی اور چلاتا رہا ہے 4-5 سال سے،
بدنامی اس میں عمران خان کی ہو گئی, پی ٹی آئی حکومت کی ہو گئی. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ بدنامی کا مجھے شک ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کو بدنام کرنے کی کوشش نہ ہو جس انداز میں یہ سارا کام ہوا ہے. اس لیے کہ اور بہانہ اس میں ایک مجھے لگتا ہے یہ بنایا جا سکتا ہے کہ کچھ دنوں سے جب سے حکومت گئی ہے ان کی, جو نیوٹرلز تھے ان کے حوالے سے شیریں مزاری صاحبہ کی بات چیت بڑی سخت لہجہ تھا, بڑی ایک کیمپین وہ چلا رہی تھیں اور بار بار ان کو اپنی حکومت کے جانے کا اور اس کے جو مشکلات تھی پی ٹی آئی کی ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی, تو سوال اٹھا رہی تھی. اور آخری سوال یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیا مشکلات میں وہ کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے اکثر لیڈروں کی طرف سے ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری کی بڑی کڑے الفاظ میں مذمت کی گئی. لیکن طاہر صاحب, آپ اگرچہ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوال اٹھانے والی ہے نا بات, اس میں ان کو سزا ملی ہے اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اینٹی کرپشن پنجاب کو ڈرائیو کوئی اور کر رہا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عطا ارڑ صاحب, ملک احمد خان آئے ہیں, پریس کانفرنس کی, انہوں نے باقاعدہ طور پہ آنرشپ اس کے لیے, تو لگتا تو یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. لیکن اگین بات وہی ہے کہ اگر جس دوران پبلک آفیسروں نے ہولڈ کیا ان کے اوپر کوئی کرپشن چارجز ہوتے تو لگتا کہ لوگ بھی مانتے کہ ہاں وہ وزیر ہی ہیں, اس دوران انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیے ہیں, تو لگتا کہ ظاہر سی بات ہے نئی حکومت آئی ہے ان کو کچھ چیزیں ملی ہیں گرفتاری. بٹ ایک 72 71 کے اندر کچھ ہوا اور اس کے بعد آپ اب لے کے آ رہے ہیں کہ ان کے خاندان کے افراد نے اور بینیفیشری وہ ہیں, تو ان کے اوپر بھی الزام آتا ہے. ایسے کیس میں گرفتار کرنا یہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے اگر بھی کیا جا رہا ہے تو کچھ سود مند ہوگا میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے لیے, یا ان کو ایک نئے کسی بھور میں جا کے یہ ڈال دے گا ساری صورتحال, جس طرف اشارہ امتیاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اس سے مشکلات کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائیں گی. شکریہ آپ کا. سود مند تو بالکل نہیں ہوگا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور ہمدردی مزید پی ٹی آئی کی طرف لوگوں کی آئے گی. جو بھی دلائل ہو اینٹی کرپشن کے پاس, جو کہتے ہیں کہ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ایکشن لیا گیا ہے, قانونی تقاضے پورے کے, جو بھی وہ کہیں, میرا نہیں خیال کہ لوگ کنونس ہوں گے ان سے. تو یہ ایک, اور ویسے بھی پاکستان میں اور ہمارے معاشرے میں ایک ہے کہ ہمدردی کا ایلیمنٹ جو ہو ایسی چیزوں میں ہو جاتی ہے. اور شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ یہ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, وہ جو پہلے کہتے رہے. خان صاحب کو بھی لگتا ہے گرفتار کرنا. ہاں, تو میرے خیال میں وقت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے حکومت کے لیے. اور اگر مقدمہ تھا بھی, اور امتیاز صاحب نے ٹھیک کہا کہ جس طرح گرفتاری ہوئی ہے اس کی گاڑی سے اس کو نکالنے کی جو کوشش کر رہے, تو میرے خیال میں اگر اس طرح مقدمات ہوں جو کہ ایک بہت پرانا مقدمہ ہے, بے شک گزشتہ مہینے اس پہ مزید چیزیں کی گئی ہیں, لیکن پھر بھی ایک طریقہ کار اگر ہے کہ میں نے تو ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی استعفیٰ قبول نہیں ہوئی, اور اگر بلاتے طریقے سے بات کرتے, گو کہ اینٹی کرپشن نے کہا ہے کہ ان کو نوٹس دیے کہ وہ نہیں حاضر ہوئی, لیکن میرا تاثر یہی ہوگا ملک میں کہ یہ سیاسی انتقام ہے اور حکومت دباؤ میں ہے. اور چونکہ عمران خان صاحب تو کل اجلاس کر رہے ہیں اتوار والے دن پشاور میں کور کمیٹی کا, تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی. تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بالکل بھی جو آپ کا سوال ہے ان کے لیے سود مند بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ نقصان دہ ہے. صحیح. لیکن امتیاز صاحب لگتا تو یہ ہے کہ جس طرح اگریسو اپروچ اپنا لیے گورنمنٹ میں, تو نیوٹرلز بھی اب لگتا ہے نیوٹرل ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس وقت بڑا کم ہے, انہوں نے معیشت کو بھی مینیج کرنا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اگریسولی, اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب کھڑے تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ اقدامات کریں, آپ فوراً کریں. تو ان کو بھی کہنا پڑا کہ آپ نے کہہ دیا تو سمجھو ہو گئے. تو یہ جو مینجمنٹ ہو رہی ہے حکومت کو کہیں نہ کہیں سے حوصلہ بھی مل رہا ہے اور پر امید بھی ہے کہ ہم اکنامک گراؤنڈز کے اوپر بھی سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے. اور خان صاحب بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے سر, تو لگتا نہیں ہے کہ اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 2023 کا نئے الیکشن کے لیے, یا خان صاحب کی جو وش ہے کہ نہیں فوراً الیکشن کراؤ, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں افتخار, جو جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اچھا, مینجمنٹ شہباز شریف صاحب اپنے طریقے سے کر رہے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے خود مریم صفدر نے بھی سرگودا کے جلسے میں کہا کہ ہمیں عمران خان کا ملبہ اٹھانے کی بجائے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو خود لندن سے جو ان کی جو تار ملے, وہ اصل مسئلہ شہباز شریف کے لیے وہ ہے. تو بڑا اگلے 1-2-3 دن میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں نئے الیکشن کا بھی ایک واضح اعلان
مل جائے، اس پہ تمام بڑے لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ آیا پاکستان کے اوپر، اعتماد، انویسٹر کا اعتماد ختم ہو گیا۔ آپ نے جو کراچی میں شہباز شریف صاحب کے خطاب کی بات کی ہے، تو دیکھیے کتنی حسن اتفاق ہے کہ 4.5 سال تک وہ کہتے رہے کہ آپ کو سلیکٹر لے کے آئے ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں۔ ابھی انہی سلیکٹر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، ان کے پاؤں نہیں پڑے، باقی ان کے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں مدد کریں تاکہ ہم اس ملک کو اس بھنور سے نکال سکیں۔ کل کی تقریر میں انہوں نے عملاً یہ گڑ گڑا کے کہا کہ جتنی آپ نے ان کو سپورٹ کی تھی عمران خان کو، اگر آپ ہمیں 20% بھی اس کا دے دیں تو ہم اس ملک کو مشکلات میں سے نکال لیں گے۔ اب دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے کہ جن کو وہ 4 سال گالیاں دیتے رہے، ان کے وہ منتیں کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں بچائیں، ہمیں اس بھنور سے نکالیں، آپ نے نہ کیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یقینی طور پہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیکن طاہر صاحب، جو امتیاز صاحب بات کر رہے تھے، سچویشن اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ نیوٹریلٹی برقرار رہنی چاہیے اور سیاسی معاملات سیاستدانوں پہ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ ایسے میں کہ جب پوری قوم اتنی چارجڈ ہے، اب صورتحال بدلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ایک اوپینین بنتی جا رہی ہے، تو ایسے میں اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ ہی معاملات کو مینیج کرنے کے لیے اپنا وزن کسی پلڑے میں ڈال سکتا ہے، جیسے کہ امتیاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو ان کو بھی سپورٹ ملنی چاہیے، ان کی مدد کریں تاکہ اس ملک کے حالات ٹھیک کیے جائیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس موقع پہ اب نیوٹرل رہنا بڑا ہی ناگزیر ہو گیا ہے؟ کیونکہ آپ کا نیک نیتی سے بھی کیا ہوا کوئی اقدام اگر غلط ہوا تو اس ملک کے لیے بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو نیوٹریلٹی ایک بنی ہے اور جس کا اظہار بار بار ہم نے ڈی جی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھنے کو ملا کہ فوج کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، فوج سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہتی ہے، سیاستدان اپنے معاملات کو خود دیکھیں، تو اب لگتا نہیں ہے کہ آپ کو کہ اس طرح کی آوازوں کو لے کے ان کو بہرا ہو جانا چاہیے، سننا نہیں چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ سیاستدان اس ملک کو کس طرف لے کے چلتے ہیں؟ نیوٹرلٹی والا اگر یہ دعویٰ مخلصانہ ہو اور سچا ہو صحیح تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ ویسے کوئی عمران خان صاحب ناراضگی تھی ان کے بیانات سے، جو کہ بار بار کہتا رہا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے آزاد نہیں ہے، بھارت کی وہ تعریفیں کرتا تھا کہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، آپ کی، یا ان سے مجبور ہو کر انہوں نے نیوٹرل والا وہ کیا ہوا ہے یا غصہ، تو پھر تو ایک شکوک لوگوں کے رہیں گے۔ لیکن میرے خیال میں ابھی بھی لوگ اس نیوٹرلٹی کے دعوے پہ یقین نہیں کریں گے، ٹائم لگے گا اس کے لیے، ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی، اور نیوٹرل ہونا بھی چاہیے۔ اس ملک کو جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکومتیں جو ہندوستان کا بار بار نام لیتی ہے بری چیزوں میں یا دیگر حوالے سے، تو ہمیں جرت یہ بھی ہونی چاہیے نا، ہمیں پھر یہ جرت بھی ہونی چاہیے، بالکل آپ گالی دے، آپ ان کے غلطیوں، لیکن آزادی کے بعد ہم تو اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر کیا پھر قیامت پڑی کہ جب مجھے دل چاہے تو 77 میں اقتدار پہ قبضہ کروں، جب سائن ہو گیا تو، اور ابھی سائن ہوتے اس پہ ہونے تھے قومی اتحاد، صحیح، لیکن قبضہ کر لیا ضیاء الحق نے۔ پھر جناب جا کر جھوٹ بولو کہ جناب وہ میں الیکشن کراؤں گا 3 مہینے میں، اور 10 سال جب تک وہ زندہ تھے، تو یہ نیوٹرلٹی کا دعویٰ جو ہے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اے مخلصانہ، جب تک اس کو، اور یہ نیوٹرل ہونا پڑے گا۔ اب آپ کو لوگ معاف نہیں کرتے، اب سوشل میڈیا، پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا، جناب آپ جو بھی چاہے اس پہ کرے، چلو آپ نے پرائیویٹ ٹی وی کو بھی اس کو بھی انفلوئنس کیا ہے، اس پہ دبایا ہے، ان کو کمزور کیا ہے، لوگ وہ معاف کر لیں گے، خیر ہے، لیکن سوشل میڈیا آپ کو معاف نہیں کرے گی، عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے، تو لہٰذا نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں، یا تو خود فرشتے ہوں آپ لوگ، کلین ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ پہ انگلیاں اٹھتی ہے تو پھر لہٰذا یہ ابھی بھی موقع ہے، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا دستور ہے، ہر چیز کے، ہر بندے کی ذمہ داریاں ہر ادارے کی ہے، صحیح ہے، تو لہٰذا نیوٹرلٹی پہ اب لوگ اس طرح نعروں سے یقین نہیں کریں گے، عملاً کچھ کرنا پڑے گا، عملاً کچھ کرنا پڑے گا، بس اپنا کام کرو، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دو، ہمارا آئین ہے، آئین بنا ہوا ہے، متفق آئین ہے،
تو چھوڑو سیاستدانوں کو. صحیح ہے, لیکن اگین امتیاز صاحب, سیاستدانوں کو بھی تو کچھ بات کریں نا, کہ جو لوگ طاقت وہاں سے لیتے ہیں, اس سے پہلے خان صاحب ہو تو وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ادارے کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہونا بھی ایسا چاہیے. ان کے بارے میں جب وہ اقتدار میں نہ ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ برا کر رہے ہیں, جب اقتدار میں آئیں تو خود تعاون کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو سر کچھ سیاستدانوں کو بھی تو ایک ایسی اپروچ اپنانی چاہیے کہ پارلیمان ان کے حوالے ہے, ان کے ہاتھ میں ہے, اس ملک کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں, رادر کسی بیساکھی کا سہارا لے کے آگے بڑھنے کے اپنے ٹانگوں میں کچھ جان ڈالیں اور خود فیصلے کریں. یہ رویے کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ بار بار جو بھی ہے اسی طرف دیکھا جا رہا ہے. گیٹ نمبر 4 کی بات کرتا ہے, گیٹ نمبر 5 کی بات کرتا ہے, کوئی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ان کو آگے کر دیتا ہے. تو سر یہ رویے کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ وہ تو چاہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں خدا کا واسطے ہمیں اس طرف نہ کھینچ کے لائیں. آپ پاکستانی سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں جی بالکل پاکستانی سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ لیکن آپ دیکھیں نا, یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, آپ آ کے ہماری سپورٹ کریں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ حکومت چاہ رہی تھی کہ اس میں تمام فوجی اداروں کے سربراہ آئیں اور یہ اس میں فیصلہ کریں کہ ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اور اس میں وہ چیف جسٹس کو بھی بلانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ ان کا یہ, اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم یہ مشکل فیصلے کریں گے اور آپ آ کے اس کی ذمہ داری مشترکہ طور پہ ہم لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم نے تو مشترکہ طور پہ نہیں کیا تھا جو آپ نے کیا ہے, لہٰذا وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اس وجہ سے نہیں ہوا, کیونکہ دوسری طرف نے اشارہ دیا کہ ہمارے اقتصادی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات, اقتصادی معاملات پہ جتنی بڑی سبکی اس حکومت کو ہوئی ہے آج تک کسی حکومت کو نہیں ہوئی. کیسے؟ 4 دن پہلے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا. وہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو ماہرین پہ اور بیوروکریٹ پہ مشتمل ہے. وہ سال میں 1-2 دفعہ ملتی ہے, کوئی 105واں اس کا اجلاس تھا. صحیح. ان سب کے منہ پہ اتنا بڑا تھپڑ تھا, کسی کو نہیں پڑا ہوگا. کیوں؟ یعنی وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے انڈر ایک کمیٹی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی, وہ سب لوگ ملے, انہوں نے اعداد و شمار پہ نظر ڈالی تو یہ کہا کہ جو 2020-21 کا ہمارا سال تھا جی, اس میں پاکستان کی شرح ترقی تھی 5.74 جو جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں. صحیح. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی جو 2021-22 کا سال ختم ہو رہا ہے, 21-22 ابھی جون میں ختم ہوگا, جی جی بالکل ٹھیک, اس کا اس نے کہا کہ اس میں ہمارا تقریباً 6%, 5.97% ہماری شرح ترقی رہے گی. اب مجھے یہ بتائیں وہ کون سا بدبخت ملک ہے جہاں پہ 5 سے 6% سالانہ ترقی پہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے معیشت کو برباد کر دیا. پھر تیسری بات, مفتاح اسماعیل صاحب کی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تھے آن لائن زوم, وہ دوحہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ یہاں اسلام آباد میں تھے. انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد کو وہی باتیں بتائیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کہا کرتی تھی کہ ہم نے اتنی گروتھ تھی ہماری, اتنی ترقی کی ہم نے. اور مفتاح صاحب آپ کو یاد ہوگا کیسی کیسی باتیں کرتے تھے ہمارے ساتھ آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے. سو ان کو اتنا بڑا وہ دھچکا لگا ہے اقتصادی معاملات پہ, اور یہی سوال نیوٹرل سے بھی ہے بار بار کہ ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ آپ نیوٹرل ہو گئے اور آپ نے ایک صحیح سمت میں جا رہی معیشت تھی جس کو آئی ایم ایف, اے ڈی بی اور ورلڈ بینک سب نے انڈورس کیا تھا, اور آپ نے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی نیوٹرل ہو کے کہ وہ اب روپے کا کیا حشر ہوا, اسٹاک مارکیٹ کیا حشر ہوا, عدم اعتماد کی اور انتشار کی ایسی صورتحال پھیل گئی ہے. صحیح. یقینی طور پہ یہی سب سے بڑا سوال ہے, اور وہ اخلاقیات کا سوال بھی ہے کہ اگر حقائق آپ کے سامنے ہیں تو حقائق کو چھپانا ہو یا غلط انداز میں پیش کرنا ہو, یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک تو امتیاز صاحب یہ بڑا عجیب ہے کہ سیاستدان وہ پارٹی کے جو اقتدار میں ہو تو ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی لگتی ہے, عدالتیں بھی اچھی لگتی ہیں, جب اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں اپوزیشن بینچوں میں تو پھر ان کو اداروں کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں. اور عدالتی فیصلے بھی دیکھ لیں آپ تو بڑا عجیب ہے کہ جب فیور میں ہے فیصلہ تو کہتے ہیں کہ آج قانون انصاف کا بول بالا ہوا ہے, اور جس دن مخالف آ جائے تو اس دن کہا جاتا ہے کہ دیکھ انصاف کا قتل ہو گیا. تو بڑا عجیب ہے, لیکن اس کے ساتھ جو سیاسی رویے اخلاقیات کو لے کے وہ بڑے حیران کن ہیں. کل عمران خان صاحب نے کوئی بات کی ملتان میں مریم نواز صاحبہ کو لے کے, اس پہ ریئیکٹ کیا گیا, اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا تمام سیاسی جماعتوں نے,
اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا، پاکستان کے کچھ ہماری اخلاقی روایات کا ذکر کیا. خود وہ کیا فرماتے رہے آپ بھی سن چکے ہیں، ابھی ہم نے جو کلپ ان کا چلایا ہے. تو سر یہ کوئی کیا ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا مخالفین کو دبوچنے کے لیے، ان کو رگڑنے کے لیے اور بڑے ذرائع ہیں، یہ ٹول بھی استعمال کرنا ضروری ہے؟ اس سے پہلے ریلیجن کا کرتے رہے، اب یہ بھی ہے ساتھ میں. دیکھیے سیاست میں گالم گلوچ اور پھر فیملیز کو خواتین کا ذکر مناسب نہیں ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کرتا ہے. لیکن اب بدقسمتی سے پاکستان کے اوپر پنجاب کا کلچر حکمرانی کر رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کلپ آپ نے چلایا ہے وہ آپ لوگوں نے سینسر کر دیا ہے، آدھا آپ نے نہیں چلایا. بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں یا جو عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں؟ عمران خان صاحب کے بارے میں وہ انتہائی نامناسب الفاظ تھے، تبھی میرے خیال میں ہم نے اس کو ایڈٹ کر دیا ہے. اور آج آپ ان کو سنیں تو ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. پھر سرگودا میں جو جلسہ ہوا تو اس میں مریم صفدر صاحبہ نے عمران خان کا نام میرا خیال کوئی 34-35 دفعہ لیا. تو اسی دن مریم اورنگزیب صاحبہ اپنی پریس کانفرنس، دن میں شاید 2 پریس کانفرنس انہوں نے کی، تو بار بار ایک ہی بات تھی، چور، ڈاکو، لٹیرے، بدتمیز، پتہ نہیں کیا کیا وہ الفاظ استعمال کر رہی تھیں. اور یہ جو رانا ثناء اللہ کا جو کلپ آپ نے ان کی شادی، عمران خان کی شادی کے حوالے سے چلایا، یہ ان کی شادی کے فوراً بعد ہوا تھا اور الیکشن سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس میں ہمیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نئی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں. اور آپ کو جب اپنے آپ بات کر رہے ہیں دوسروں کے بیڈ رومز کی اور دوسروں کی بیویوں کے حوالے سے، پھر ٹھیک ہے، لیکن دوسرے نے صرف اتنا کہا کہ میرا نام آپ بار بار نہ لیں، نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. لیکن جناب آپ کسی پہ پتھر پھینکیں گے تو پھول کی پتیاں ادھر سے نہیں آئیں گی، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. جی. لیکن اگین طاہر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہی ہے کہ اگر کسی نے پتھر مارا تو جواب میں آپ بھی ٹکا کے پتھر ماریں، یا اس پہ خاموش بھی رہا جا سکتا ہے؟ اور ایک ایسا شخص کہ جو پرائم منسٹر کی اسٹیچر مطلب بڑا ایک ہے، اور آپ پھر یہ ہے کہ آپ ایک رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے، تو کیا ضروری ہے کہ اگر گفتگو بلو دا بیلٹ ہو تو اس کا جواب بھی ویسا دیا جائے؟ اور پھر جو کھڑے ہو کہ ہم اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ان کا اپنا ماضی کیا رہا ہے، تو صرف اخلاقیات کا درس دینا کافی ہے یا ساتھ میں اپنے ماضی کے کنڈکٹ کے اوپر معافی مانگنا بھی بڑا ضروری ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب چونکہ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ان کا تھیم ہے، ریاست مدینہ ان کا نعرہ ہے، تو ان پہ ذمہ داریاں میری نظر میں جو ان کی اپنی جو اپنا ان کا ایک نظام ہے اس پہ زیادہ بنتی ہے کہ اگر ان کو کوئی، اور ویسے بھی ہمارے اسلام اور مذہب میں بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی گالی دے تو آپ نہ دیں. یہی ہمارا، اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ہم نے تو دوسرے مذاہب کی اتنی اسٹڈی نہیں کی ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہوگا کیونکہ اخلاقیات اور یہ کچھ چیزیں یہ مشترکات میں ہیں، یہ ہر اس میں ہے. تو ذمہ داری. دوسری بات یہ اور امتیاز صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ ہم نئی نسل کو کیا اب مسئلہ کیا ہے، اب ہر تقریر ہر لیڈر کی براہ راست کروڑوں لوگ پاکستان میں دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ. تو جب وہ دیکھتے ہیں اور میرے ساتھ بچے ہوں گے، آپ لوگوں کے جب سب دیکھتے ہیں تو ہم کیا وہ دے رہے کہ میرا لیڈر جو ہے تو وہ کیا میسج دے رہے لوگ. پھر بچے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مراد. لوگ نہیں پوچھیں گے عمران خان کی کل کی تقریر پہ ایسے ہی ہے کہ وہ میرا نام دیتے تو شوہر ناراض نہ ہو جائے. لوگ پوچھتے ہیں، پہلے بھی پوچھتے تھے بالکل، لیکن اب تو ہر بندہ وہ. تو لہٰذا اب میں آپ امتیاز صاحب ہم ان کو نصیحت تو نہیں کر سکتے، لیکن گالی بالکل نہیں. اگر کوئی آپ کو، اور اس سے آپ کی وہ بڑھتی ہے، آپ کی ٹھیک ہے آپ نے جذباتی ماحول بنا کر کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا، وہ آپ کو ہر چیز میں نعوذ باللہ آپ جو بھی کہیں وہ آپ کو وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں. لیکن میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کا دعویٰ امر بالمعروف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا. اور ریاست مدینہ میں کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مخالفین کو گالی دیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے نام تبدیل کریں گے؟ اور تو لہٰذا جذباتی ماحول تو بن گیا ہے. لیکن میرے خیال میں اپنی ذمہ داریوں سے
ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ مجھے کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ 3-4 لوگوں کے نام لیے ہیں. ایک اس میں خان صاحب کا نام لیا انہوں نے، شیخ رشید صاحب کا نام لیا انہوں نے، فواد چودھری صاحب کا نام لیا انہوں نے، رانا ثناءاللہ صاحب کا نام لیا ہے، اور شہباز گل کا. انہوں نے کہا شرازی صاحب جب میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور یہ لوگ ٹی وی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اگر میں ٹی وی بند نہ کروں تو کم از کم میوٹ ضرور کر دیتا ہوں. تو اگر ایسا ہے تو میرا خیال پبلک پلس تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو مین سٹریم پالیٹکس کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں عوامی رائے یہ ہے تو ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. بالکل تھوڑا نہیں، زیادہ سوچنا چاہیے. آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہوتے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کو فیملیز سن رہے ہوتے ہیں، بچے سن رہے ہوتے ہیں، خواتین سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو بڑی ٹھیک ہونی چاہیے. امتیاز صاحب. بالکل جی، اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے. یعنی ہم خود ہمارا پروفیشنل کام یہی ہے، چاہے وہ یہاں میڈیا پہ ہے یا جو ہم دوسرا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ہم صبر کی، برداشت کی تلقین کرتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ پہ ہاتھ اٹھا لیا تو آپ ہاتھ پیچھے کر لیں. یعنی اس لیے کہ وائلنس کا جواب، گالی کا جواب گالی سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ دوسرے لوگ دیکھیں کہ واقعتاً آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا. اس سے آپ کی قدر میں اضافہ ہوگا. آپ کی قدر کم نہیں ہوتی. ہاں، قدر اس وقت کم ہوتی ہے جب آپ گالی کا جواب گالی سے دیں گے. لیکن طاہر صاحب یہ بھی ہے کہ وہ ادارے کہ جن کا کام ہے ایف آئی اے کا ہو یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیمرا کا ایک رول ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایک کانٹینٹ جا رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب کہیں کوئی کسی مخالفین کو ہلکا سا ان کے بازو مروڑنے ہوں تو یہ ادارے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ادروائز تو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بٹ کوئی نوٹس نہیں لیتا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کی جو نیگلیجنس ہے، ان کی لاپرواہی بھی سارے ماحول کو اس طرف لے کے جا رہی ہے. دیکھو نا، سب سے بڑی ذمہ داری تو لیڈرشپ کی ہے، تمام کی. جی یہ دیکھا نا، کل جب عمران خان صاحب کی اسپیچ ہو گئی تو اس کے بعد آپ ٹویٹر پہ دیکھیں، ابھی تک ٹرینڈ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. ایسے ٹرینڈ بناتے ہیں جو میں یہاں نہیں بول سکتا پروگرام میں، حالانکہ ٹویٹر کھولے تو آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. ایک بات بجائے اس کی کہ پیمرا یا ایف آئی اے ان کو وہ کرے تو زیادہ ذمہ داری تو پھر میڈیا کی اپنی بنتی ہے نا، بجائے کہ مجھے وہ نوٹس دے. پہلے تو یہ میوٹ کا سلسلہ ہوتا تھا کہ جب کوئی نام آتا تو ہاں، لیکن چلو وہ ایک غلط وہ ہے. لوگ خود جو میڈیا میں ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ذمہ داری کی، ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈسکریج کر سکتے ہیں یا میوٹ کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں. یہ تو ہمارا بجائے اس کے کہ پیمرا آپ کو نوٹس، پیمرا تو کرتی ہے نوٹس صحیح، لیکن پیمرا بھی زیادہ تر پولیٹیکل چیزوں پہ وہ کرتی ہے نا. تو لہٰذا پیمرا کی بجائے خود میڈیا تھوڑا سا اس کا کوئی راستہ نکالے، اور پھر سب سے رسپانسبلٹی زیادہ لیڈرشپ کی بنتی ہے. لیڈرشپ کی بنتی ہے کہ انیشیٹو ان کے اینڈ پہ ہونا چاہیے، ختم کرے جی گالی کو، دلائل سے بات کریں. شاید جو کچھ ہم اس انداز میں کہہ رہے ہیں اس کو ویلکم نہیں، بالکل غلط ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کچھ جو خارجہ امور کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دورہ کیا امریکہ کا، اور پھر اب چین کا امپورٹنٹ دورہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. افغانستان میں کیا ہوا، ہمارے کور کمانڈر پشاور کہا کہ انہوں نے گئے ہیں. طالبان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی گفتگو، بریک کے بعد گفتگو کرتے ساتھ. ایک بات پہ تو آپ بلاول بھٹو زرداری کو اپریشیٹ کریں کہ جس طرح دورہ ہے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، انہوں نے پرائم منسٹر جو سابق تھے عمران خان صاحب، ان کے دورہ معسکر کو دفاع کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے یا وہاں پہ بیٹھ کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ایک واقعی ایک اسٹیٹمنٹ شپ کا مظاہرہ کیا ہے. اور ساتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ جب اس لیول پہ انگیجمنٹس ہوئی ہیں تو اب وہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کا ذرا ایک تناؤ تھا اب وہ کہیں شفٹ ہوگا اور تھوڑی بہت انگیجمنٹ بہتر ہوگی. اور پھر میں چاہوں گا کہ اس کے بعد وہ چاہ رہے ہیں بیجنگ جا رہے ہیں، تو بیجنگ کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ ہمارے اب معاملات کوئی اتنے ایگزامپلری نہیں ہیں یا ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بھی مددگار ثابت ہوگا ان کا جانا. دیکھیے، بلاول بھٹو واشنگٹن میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پہ گئے، صحیح، پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پہ نہیں تھے. صحیح، لہٰذا جو انہوں نے جواب دیا وہ ان کو ظاہر ہے بریف کیا ہوگا کہ اگر روس کا یوکرین کا جو معاملہ ہے اس پہ جی ایچ کیو، پرائم منسٹر آفس، منسٹری آف فارن افیئر، سارے وہ متفق تھے. ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت عمران خان سوال آیا تو جواب کیا ہوگا. ظاہر ہے اس کے بغیر تو پہلی ان کی نوکری ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، تو ان کو بریف تو اچھا کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے انہوں نے وہ سوال اچھا ہینڈل کر لیا. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ امریکہ کی خوشنودی نہ چین کی خوشنودی سے پاکستان کے معاملات ٹھیک ہوں گے جب تک ہم پاکستان کے اندر اپنے معاملات کو خود ٹھیک نہ کریں. یہ روز روز کے جو کچوکے لگ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو،
اس کی وجہ سے پاکستان کا دنیا بھر میں اعتماد اٹھ چکا ہے. چینی پاکستان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں, ورنہ اب تک یہ جو ان کا تقریباً $3.25 ارب ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, اب تک وہ باقاعدہ رول اوور کر چکے ہوتے, یعنی وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ایک اور سال آپ رکھ لیں, ابھی تک نہیں کیا انہوں نے. ہو سکتا ہے بلاول صاحب کے دورے سے یہ ہو جائے, لیکن ہمیں اندرونی طور پہ جب تک معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے, یہ دوسرے ملکوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی جو کوششیں, یہ جو ایک ہماری ایک بیانیہ بنا ہوا ہے, اس سے پاکستان کے مسائل حل ہونے ہوتے تو آج تک ہو چکے ہوتے. صحیح. طاہر صاحب یہی ہے, پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اس کے بعد کسی اور سے بات کریں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ چین چلے جائیں یا آپ امریکہ چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں. ماضی میں ہمارے ساتھ ممالک کڑے ہوتے تھے. طالبان کی پچھلی حکومت کو جو ہی ہم نے تسلیم کیا تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ہمیں فالو کیا, کیونکہ اس وقت وہ ہماری ہر چیز کی ہمیں حمایت کرتے تھے, چین بھی کرتے تھے. پھر FATF کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے فکر ہیں, چین اپنے مسائل میں ہے, سعودیوں کے اپنے مسائل ہے, متحدہ عرب امارات کے اپنے مسائل ہے. اب وہ آپ کو اس طرح کوئی وہ نہیں کرے گا ماضی کی طرح. تو ہمیں اپنے گھر کا مسئلہ بالکل اور توجہ کہ بھائی ہم کیوں یہاں پر ہم کیوں پہنچے, کہ ڈالر رک ہی نہیں رہا, 200 سے اوپر چلا گیا, دیگر مسائل, تو لہٰذا ہمیں اپنے اس کو طرف لیکن بلاول بھٹو کا دورہ بڑا اہم تھا. اور میچورٹی کی جو آپ نے بات کی ہے, CNN کا انٹرویو میں نے سنا, جس طرح انہوں نے جوابات دیے بڑے دلائل سے. چلو روس کا تو ہوا, لیکن ماضی میں تو یہ تو PTI کے انہوں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ عمران خان صاحب یا قریشی یا جو بھی جاتا تھا وہ اپنے سیاسی معاملات وہاں کرتے. تقاریر میں بالکل غلط روایت انہوں نے قائم کی تھی. بالکل مطلب ہے کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے کیا, حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا, کیونکہ امریکہ کیپٹل میں نیو یارک میں جب آپ ہوں گے تو آپ کے پاس اچھا موقع تھا کہ آپ عمران خان پر کرٹیسائز کرتے, کیونکہ پوری ویسٹرن کنٹریز جو ہے یورپین, لیکن انہوں نے نہیں کیا, تو اچھا کیا انہوں نے. لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہم نے کابل کو بھی انگیج کیا ہے, اور ان کو بڑا ایک کلیئر ہم نے میسج دیا ہے کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے پھر ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے میں بالکل مذاکرات وہاں ہوئے ہیں, مدد کریں. تو آپ تو افغانستان کو دونوں آپ بڑے کلوزلی واچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے جو پوچھا ہے مذاکرات ہوئے ہیں, ISI کے چیف وہاں گئے تھے, اور وہاں اب مذاکرات وہاں سے پاکستان میں نے سنا کہ منتقل ہو جائیں گے. سلسلہ چلتا رہے گا. پروگرس کی بات تو خود طالبان حکومت ترجمان نے کی ہے, انہوں نے جو پشتوں میں الفاظ استعمال کیے تھے تو مطلب ہے کہ زیادہ پروگرس کی بات اس نے کی. اچھا, تو لہٰذا کچھ نہ کچھ تو ہوئی ہوگا. اور فرسٹ ٹائم ہے کہ افغان طالبان حکومت نے تسلیم کیا کہ وہ ہوس بھی کر رہے ہیں, پروگرس بھی ہوئی ہے. ہاں, انہوں نے ایک اہم بات کی ہے کہ اب دونوں فریقوں پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے انعطاف کرتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں اپنے پرانے موقف سے یا نرمی دکھاتے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے. انہوں نے آپ کو سہولت کاری دی, آپ کو مطلب ہے کہ وہ آپ کے میڈیٹر رہے, لیکن اب ہم نے دونوں فریقوں نے کس طریقے سے آگے جانا ہے. تو بہرحال میرے خیال میں افغان حکومت, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی تینوں انڈر پریشر ہیں, اور لہٰذا اب میرے خیال میں ان کو کچھ نہ کچھ راستہ دکھانا پڑے. یور اسسمنٹ سر, آخری 30 سیکنڈ ہے. 30 سیکنڈ میں تو بڑا مشکل ہے. یہ 20 سال کا قصہ ہے, 20 سیکنڈ میں کیسے ختم ہوگا. لیکن اس میں ایک ہے کہ جو پروسیس جنرل فیض حمید نے شروع کیا تھا ISI کے سربراہ کے طور پہ, اسی پروسیس کو ریوائیو کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ GHQ نے بھیجا, اس مینڈیٹ کے ساتھ کہ آپ نے طالبان کے ذریعے TTP کو یہ کنوے کرنا ہے کہ ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں, کہ نہ ہم نے فاٹا کا سابقہ سٹیٹس بحال کرنا ہے, نہ ہم نے فاٹا سے فوجیں نکالنی ہیں, اور نہ ہی ہم ان لوگوں کو رہا کریں گے جو کہ بالکل بلیک ہیں, یعنی جن کے خلاف بالکل ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے. اور اس کے بعد جو ایک ہفتہ پہلے ایک واقعہ ہوتا, بمباری جو کی گئی تھی ادھر سے, وہ بھی ایک ان طالبان کو ایک لیسن مل گیا تھا کہ اگر لیسن تھا ایک ان کو اشارہ تھا کہ اگر آپ نے از خود ان کے خلاف کارروائی نہ کی, از خود ان کو آپ نے سرنڈر کرنے پہ, ہتھیار ڈالنے پہ مجبور نہ کیا, پھر ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوگا, لیکن ہمارے اختیار میں ہے اور ہمارے اپنے مفاد میں ہے. اچھا, میں نے سابق ISI کے چیف, وہ میں نے کہا ISI کے چیف, سابق ISI کے موجودہ کور کمانڈر کابل کے, تو میں وہ اس وقت ثابت نہیں کر. ٹھیک ہے جی ناظرین, آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.